بتاتی ہے کہ اس پاک محفل میں رحمت الہی کی جھما جھم برسات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. لیکن انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر بات کو اپنے عقل کی کسوٹی پر وزن کرتا ہے. بات عقل میں آ جاتی ہے تو مان لیتا ہے، عقل میں نہیں آتی ہے تو انکار کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات آئے کہ اگر نیک لوگوں کے ذکر کی محفلوں میں رحمت الہی کی برسات ہوا کرتی ہے تو ایسی پاک محفلوں میں ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا کپڑا بھیگتا کیوں نہیں؟ ہم اس بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کیوں نہیں؟ ہم اس بارش کو محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر آسمان سے پانی برس رہا ہو تو ہم اس بارش کو دیکھتے بھی ہیں، ہمارا کپڑا بھی گیلا ہوتا ہے، ہم اسے محسوس بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں محفل پاک میں رحمت الہی کی جھما جھم برسات ہو رہی ہے. ادھر چند قطرے بھی گریں تو ہمیں دکھیں گے بھی، محسوس بھی ہوں گے، ان سے ہمارا جسم ہمارا کپڑا گیلا بھی ہوگا. لیکن ادھر جھما جھم کے برسات ہو رہی ہے. نہ ہمیں یہ بارش نظر آتی ہے، نہ اس بارش سے ہمارے کپڑے گیلے ہوتے ہیں، نہ ہم اس بارش کو محسوس کر پاتے ہیں. لیکن پیارے، رحمت الہی کی برسات کو اگر ہم محسوس نہیں کر پاتے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کے رحمتوں کی برسات نہیں ہوتی. بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ فرمان اس ذات اقدس کا ہے، بے شک حق ہے، خدا کے اس سچے رسول کا ہے جس سے بڑھ کر کے سچا اس کائنات میں کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا. بے شک حق ہے. وہ رسول معظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی زبان اقدس کو خالق کائنات نے کذب بیانی سے محفوظ فرما دیا ہے، اور ان کی زبان اقدس کا عالم یہ ہے. سورہ نجم کے اندر خالق اکرم اپنے محبوب مکرم کے زبان اقدس کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بے شک بے شک حق ہے. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوا کرتی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پلا. تو ہم کو اپنے آنکھ کے دیکھے پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر بھروسہ ہے. بے شک بے شک. ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں کسی شے کے دیکھنے میں خطا کر جائیں، بے شک. ہو سکتا ہے جسے ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں اور جو سمجھ رہے ہوں وہ شے نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دیا ہو اور میرے آقا سید عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے غلط ہو جائیں، میرے سرکار کی بات غلط ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات کا نظام تہو بالا تو ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بدلے نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے سرکار نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے، بالکل حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ آؤ بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کو سمجھنا چاہتے ہو، مصطفیٰ پیارے کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو، مدینے کے تاجدار کی رفعت سمجھنا چاہتے ہو، سنو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے بولیے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں صالحین کا ذکر ہو رحمت الہی کی برسات جھما جھم ہوا کرتی ہے۔ ہم نے مان لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرما دیا تو اگرچہ ہماری نگاہیں رحمت الہی کی برسات کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اگرچہ ہم رحمت الہی کو محسوس نہیں کر پاتے، اگرچہ رحمت الہی کی برسات سے ہمارے کپڑے گیلے نہیں ہوتے، لیکن میرے آقا آپ نے فرما دیا تو ہم نے مان لیا، کیونکہ آپ کبھی غلط نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں وہ بات حق ہوا کرتی ہے، سچ ہوا کرتی ہے۔ آؤ تقریب فہم کے لیے اسی بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں، پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، کافی دیر ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنازے سے واپس تشریف نہیں لائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتے سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام کاج کر رہی ہیں، دل سرکار کی جانب لگا ہوا ہے، بار بار باہر جھانک کر کے دیکھتی کہ شاید سرکار اب آ رہے ہوں، شاید سرکار اب آ رہے ہوں۔ کافی دیر کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب باہر دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لیکن جھما جھم برسات ہو رہی ہے، میرے سرکار اس جھما جھم کی بارش میں نہاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں جلوہ فرما ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑی ہیں، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہایت غور کے ساتھ دیکھ رہی ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیران اقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ٹٹول رہی ہیں، کبھی سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ لیتی ہیں، کبھی میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ریشہائے مبارکہ پر نگاہیں جما دیتی ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ آج اس طرح حیرانی کے ساتھ تم مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ سرکار آپ باہر تھے، جھماجھم کی برسات ہو رہی تھی، آپ بارش میں نہاتے ہوئے آ رہے تھے، عقل یہ کہتی ہے کہ سرکار جب آپ بارش میں نہاتے ہوئے آ رہے تھے آپ کا پیران اقدس بھیگا ہوا ہونا چاہیے تھا، آپ کے دست اقدس سے نمی کا اظہار ہونا چاہیے تھا، ریشہائے مبارکہ داڑھی مقدس سے پانی کے قطرے ٹپکنے چاہیے تھے، لیکن یا رسول اللہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جھماجھم کی برسات ہو رہی ہے، سرکار آپ بھیگتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، مگر اب دیکھ رہی ہوں کہ پیران اقدس گیلا نہیں ہے، دست اقدس سے نمی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، داڑھی مقدسہ سے پانی کے قطرے نہیں ٹپک رہے ہیں، یا رسول اللہ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ آج تم نے اوڑھ کیا رکھا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج مجھے جلدی میں میرا دوپٹہ نہ ملا، سرکار آپ کی تہبند مبارکہ کو اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھ لیا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سن لے اسی تہبند مبارکہ کی برکت ہے کہ آج تیری نگاہوں کے سامنے سے حجابات کے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، اور آج جو تو نے دیکھا ہے یہ رحمت الہی کی برسات ہے جو مجھ پر ہر روز و شب ہوا کرتی ہے۔ مدینے پاک میں رحمت کی برسات ہوتے ہوئے دیکھا تو بریلی کی سرزمین سے علامہ حسن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔